حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر اکثر جذب کی کیفیت رہتی، ایسی حالت میں ان سے جو کلمات صادر ہوتے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اہل باطن کی بھی ایک شریعت ہوتی ہے جس کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے، وہ لوگوں کو الٹ لگتی ہے مگر جن کو حکم ہے ان پر وہ فرض ہے۔ یہ بات میں اس ٹاپک کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا، یہ جذب کو اور مجذوب کو میں اس پہ ڈسکس نہیں، وہ مشکل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہو اتنے سے تشریح میں تو سمجھ جاؤ۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ، ان پر بھی ایک حکم صادر ہوتا ہے، ہمیں وہ حکم الٹ لگتا ہے لیکن ان کے لیے اس پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثالیں دے دوں، اگر آپ سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں۔ دیکھیے، بچہ دریا میں ڈالنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے میرے سامنے مجھے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ 50 لاکھ کے قریب ویورز ہونے والے ہیں، اور جو ہیں 1000 سے بڑھ گئے ہیں سبسکرائبرز، اور بھی وہ لوگ کافی ساری دوسری چینلز پہ بھی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا دریا میں بچہ ڈالنا جائز ہے؟ نہیں جائز نا، نہیں نا؟ ہاں، امریکہ میں تو ویسے ہی بچے کو تم کچھ کہو گے بھی تو وہ پولیس آ کے پکڑ لے گی تمہیں۔ اچھا، بچہ دریا میں ڈال سکتے ہو؟ نہیں، موسیٰ کی ماں کو رب کہہ رہا ہے بچہ دریا میں ڈال دے، تو آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا نا، لیکن موسیٰ کی ماں پہ فرض ہے کہ بچے کو دریا میں ڈال دے رات کے ٹائم۔ اچھا، آگے بڑھتا ہوں، بیٹے کو ذبح کرنا کیسا ہے؟ پولیس پکڑ کے لے جائے گی نا۔ یہاں ایک امریکہ کے اندر ایک بندے نے اپنی بیٹی کو مار دیا، بڑی خوبصورت، ایسے لگتا تھا جیسے گڑیا خدا تعالیٰ نے کما، اس کو اس نے مار دیا، پولیس پکڑ کے لے گی۔ بیٹے کو مارنا، بچے کو مارنا، بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جانا منع ہے نا؟ آپ یہی فتویٰ دے رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ہے۔ اب بتائیے، تو آپ جس چیز کو سمجھ رہے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، اب جس کو آرڈر ہے وہ تو وہ کرے گا، کیا؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وفادینہ بذبح نظیم۔ اب ایک لڑکے کو، ایک لڑکا بچہ معصوم جا رہا ہے، اس کو قتل کر دینا، کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھی بات نہیں ہے نا، بری بات ہے نا؟ خضر علیہ السلام نے مارا ہے، 16واں پارہ پڑھا آپ نے سورہ کہف، اور آگے چلیے، مار ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آبجیکشن بھی لگا رہے ہیں کیونکہ وہ جج ہیں، وہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن خضر علیہ السلام نے بچہ مار دیا۔ کیوں؟ ان کو جو حکم ہے انہوں نے وہ کرنا ہے۔ کسی چیز کو توڑنا، آپ رستے میں جا رہے ہیں، کسی کا دروازہ توڑ دیں، اچھا لگے گا؟ نہیں۔ خضر علیہ السلام کشتی توڑ رہے ہیں، ان کو حکم ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اگر غور کریں گے تو میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ بہت مشکل ہے یہ، میں نے کافی کتابوں کی اسٹڈی کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں یہ جذب کیا ہے، یہ، لیکن اس سے آسان لفظ میں نہیں سمجھا سکتا، آپ کو دے سکتا مثال۔ آپ ٹھیک ہو، لیکن ان کو جو حکم ہو رہا ہے انہوں نے اس کے مطابق کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی صوفی تصوف اختیار کرتا ہے، اس پہ تجلی پڑتی ہے، جب وہ تجلی پڑتی ہے تو بعض تو اس کو جذب کر لیتے ہیں، اور بعض کیا ہوتا ہے کہ وہ تجلی جب اس پہ پڑتی ہے وہ اس کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ خود کو اسی سمندر میں غرق کر لیتا ہے۔ تو وہ گہرائی میں جب چلا جاتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے تو پانی، سائڈ پہ دیکھتا ہے تو پانی، ادھر دیکھتا ہے تو پانی، سامنے دیکھتا ہے تو پانی، نیچے دیکھتا ہے تو پانی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ تو یہی مجذوب کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو چار نہیں 6 اطراف میں رب کی تجلی ہی نظر آتی ہے، اور رب ہی رب نظر آتا ہے، بس یہ ہے۔ تو اب اس سے جو لفظ نکلیں گے، جو وہ گفتگو کرے گا، ہر ایک کے اندر توحید ہوگی، یہ بات یاد رکھیے۔ وہ توحید کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کسی اور چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ میں آسان، اس سے زیادہ آسان نہیں میں کر سکتا۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آگ پکڑ کے، ہاتھ میں لکڑی جلائی ہوئی پکڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا آگ کیوں پکڑی ہے آپ نے؟ کہنے لگے وہ کعبہ کو جلانے جا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، بری بات ہے نا؟ ہے نا؟ ہاں، یہ ذہن ہم تو یہی کہیں گے بری بات ہے، لیکن وہ کیوں کہہ رہے ہیں کعبہ جلانے جا رہا ہوں؟ اس وقت وہ بالکل توحید کے سمندر میں غرق ہے، اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رب کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ تو یہی تو حال ان پہ ہو رہا ہے، وہ بیچارے وہ کیا غلط کر رہے ہیں، ان کی حالت ہی ہے۔ اب وہ جب بڑھ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ کعبہ کو پھونک دو تاکہ مخلوق کعبے والے کی طرف دھیان دے، کعبہ کی طرف نہ دے۔ اب ان پر یہ کیفیت آ رہی ہے، اس کیفیت میں وہ چیز بول رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیکن وہ ضروری بھی نہیں ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ جو جملے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلے، ان کے منہ سے جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے، ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ تصوف شرک ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ اب حالانکہ کہتے رہے ہیں کہ تصوف صحیح ہے، اور ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تصوف شرک ہے، کیونکہ تصوف نام ہے دل کو غیر کی رویت سے بچانا،
غیر تو ہے ہی نہیں، غیر تو ہے ہی نہیں، تو تم کہہ رہے ہو غیر سے بچانا، تو تم اللہ کے علاوہ ایک اور کا وجود تسلیم کیوں کر رہے ہو؟ یہ شرک ہے۔ اب دیکھیے، اب ان پہ اوپر غلبہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ بھی ٹھیک ہو، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس زاویے سے دیکھ رہے ہو آپ کو ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دل کو غیر کی رویت سے بچانا، تم نے ایک غیر کو بھی تسلیم کر لیا۔ ایک روز عید کے دن سیاہ لباس، آپ نے اکثر آپ سیاہ لباس پہنتے تھے، کالا لباس پہنتے تھے، پھر چھوڑ دیا، عید کے دن لباس پہن لیا کالا۔ کسی نے پوچھا کالا لباس شبلی کیوں پہنا؟ کہنے لگے ماتم کے لیے پہنا ہے، پوری مخلوق مر گئی ہے، اللہ سے غافل ہو گئی ہے، اس کے سوگ میں پہنا۔ فرماتے ہیں دنیا محبت کا، آخرت نعمت کا مکان ہے۔ دنیا محبت کا مکان، یہاں ہے کہ محبت کی جاتی ہے دین سے یا جس سے بھی، اور آخرت میں احسان ہوگا، نعمتیں ملیں گی، لیکن ان دونوں سے قلب بہتر ہے، کیونکہ یہ معرفت الہی کا مکان ہے۔ اب آپ جملے سنتے جائیے، ان جملوں سے آپ کو پتا چل جائے گا وہ کس کیفیت میں ہے اور کس جگہ پہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نئے کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کر اتار کے آگ لگا دی، آپ ایسا کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ ٹھیک جگہ پہ، ٹھیک ہے، پہنیے، شکر ادا کیجیے۔ انہوں نے نئے کپڑے پہنے اور پہن کر اتار دیے، اتار کے آگ لگا دی۔ کسی نے پوچھا بلا وجہ مال ضائع کرنا حرام ہے، کیوں اپنے کپڑوں کو شبری آگ لگا رہے ہو؟ کہنے لگے یار بات تیری ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں، جب یہ نئے کپڑے پہنے تو توجہ کپڑوں کی جانب چلی گئی، ان کپڑوں نے مجھے غافل کر دیا میرے رب سے، میں نے اس کو آگ لگا رہا۔ ہمارا علم کم ہوتا ہے یا ہم تعصب میں ہوتے ہیں تو ہم دوسرے پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ میں یہی پوچھتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے 300 عربی النسل گھوڑوں کی پاؤں کو کاٹ دیا تھا، کیوں؟ یہ بات تو سب کو یاد ہوگی نا، 300 عربی النسل گھوڑوں کے پاؤں کاٹ دیے تھے، کیوں؟ عصر کی نماز ان کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ اتنے خوبصورت گھوڑے تھے کہ آپ ان کو دیکھنے میں لگ گئے اور عصر کی نماز جو ہے وہ آگے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے 300 گھوڑے جب رب تعالیٰ کی رضا میں کاٹ دیے، رب تعالیٰ نے آپ کی خاطر سورج کو پلٹا دیا۔ تو یہی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔